بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے اور بہت سی ترقیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ بیٹا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی مضمون، اور مضمون میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ تو آج ہم مضمون ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کا احترام جو ہے یہ کریں گے۔ اور اس کو لکھنے کے لیے آپ کو مضمون لکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹاپک جس کو مضمون لکھنے کا ایک طریقہ جو اس کی ہم نے ڈویژن کی ہوئی ہوتی ہے، جیسے سب سے پہلے ہم تمہیدی پیراگراف لکھیں گے، پھر موضوع کے متعلق جو ہے وہ مدلل یعنی دلیل کے ساتھ جو ہے وہ بحث کا آغاز ہوگا، پھر مختلف نکات کی وضاحت کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم 1 by 1 پیراگراف لکھیں گے۔ اس کے بعد اختتامی ایک پیراگراف ہوگا، جس طرح سے سٹارٹ میں ہم تمہیدی پیراگراف یا ابتدائی پیراگراف لکھیں گے، اسی طرح اینڈ پہ ہم ایک اختتامیہ یا اختتامی پیراگراف لکھیں گے۔ تو بیٹا جی، تمہیدی پیراگراف میں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے موضوع کا تعارف ہوگا، اور موضوع کا تعارف ایسا ہونا چاہیے کہ ایگزامینر یا کسی دوسرے پڑھنے والے کی توجہ جو ہے وہ فوراً سے موضوع کی طرف ہو جائے یا موضوع کی طرف کھینچی چلی جائے۔ جیسے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، تو ہم اس کو جو سٹارٹ ہے وہ کس طرح سے کریں گے، وہ ایسے ہوگا۔ تمہیدی پیراگراف یعنی کیسے ہوگا؟ ایک شخص کسی دوسرے پر احسان کرتا ہے، مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہے، تکلیف میں جو ہے وہ اسے راحت پہنچاتا ہے، تو دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی اور نوعیت سے اس کے احسانات کا صلہ دے، اور اگر وہ صلہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو ویسا ہی صلہ دیتا ہے، ورنہ اس کے لیے دعائیں جو ہے وہ ضرور کرتا ہے اور احسان کو یاد رکھتا ہے، اور اس کے لیے ممنون ہونا اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا میں کوئی ہستی جو ہے وہ ایسی ہے جس کے انسان پر سب سے زیادہ احسانات ہیں، جس کی مہربانیاں بے شمار ہیں، جس کی مشقت محنت بے مثال ہے، اور جس کی توجہ جو ہے وہ قابل قدر ہو، تو وہ ہستی جو ہے وہ کون سی ہے؟ ماں باپ کی ہستی ہے۔ اور والدین کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ دل اور نگاہ جو ہے وہ ان کی مہربانیوں اور ان کی محبتوں کے سامنے جو ہے وہ جھک جاتے ہیں، اور انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ ان کی بے مثال محبت، شفقت اور پرخلوص پیار کا جو ہے وہ صلہ دے سکے۔ تو یہ جو ہے یہ تمہیدی پیراگراف یعنی تعارف ہوگا آپ کے موضوع کا، جو کہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اس کے بعد آپ موضوع کے متعلق جو ہیں وہ دلیل کے ساتھ بحث کا آغاز کریں گے۔ جیسے آپ لکھ سکتے ہیں حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو وہ خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد ایسی چیز ہے اور اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ تو حقوق العباد میں والدین کا حق جو ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ اس دھرتی کی وہ ہستیاں ہیں جس سے حسن سلوک کا حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خود دیا ہے، اور اس کرۂ ارض پر ابتدائے زیست یعنی جب سے زندگی سٹارٹ ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر تا حال افزائش نسل جو ہے وہ انسانیت کا جائزہ لیں تو ایک بات جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ انسان کو اس آب و گل میں، اس دنیا میں لانے کا جو سبب ہے، وہ بننے والے جو ہیں، سبب بننے والے جو ہیں، وہ والدین کے دلوں میں قدرتی محبت ہے۔ تو ابتدا میں جو ہے وہ ماں تکلیف برداشت کرتے ہوئے بچے کو ہر ممکن راحت پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ خود پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بچوں کی جو ہے وہ پرورش کرتی ہے، ان کی خوشی کا باعث بنتی ہے، اور والدین کے لیے اپنے بچوں پر خوشیاں نچھاور کرنا جو ہوتا ہے وہ باعث انبساط ہوتا ہے، خود دکھ سہ کر بھی اولاد کو سکھ دینا چاہتی ہے۔ تو یہ ایسی ہستی کون سی ہے؟ ایسی ہستی جو ہے وہ ماں کی ہستی ہے، جو اپنے بچوں کے لیے محنت کرتی ہے، اپنی خوشیوں کو قربان کرتی ہے۔ تو تمہیدی پیراگراف کے بعد موضوع کے متعلق جو ہے وہ مدلل یا دلیل کے ساتھ بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب مختلف نکات کو واضح کریں گے۔ اب مختلف نکات کو واضح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ پیراگراف میں لکھیں گے 1 by 1، اور اس میں آپ ایگزامپلز لکھ سکتے ہیں، اور ایگزامپلز لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم والدین کی خدمت نہ کریں، اور ایک شخص تھا تو وہ جو تھا وہ تکلیف میں تھا، لیکن اس کی جو جان تھی وہ نہیں نکل رہی تھی، تو پھر کسی شخص نے ان کو یہ کہا کہ اس کی ماں کو بلایا جائے، اور وہ ایگزامپل آپ نے سنی ہوئی ہے، ہم پہلے بھی ایک بار ایسے جو ہے وہ کر چکے ہیں، وہ آپ لکھیں۔ پھر نیکسٹ جو ہے
یہ لکھیں کہ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کی اطاعت کو جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھے۔ اس کے بعد والدین بچوں کی خدمت اور پرورش میں مصائب اور تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کریں، ان کو عزت دیں، ان کو احترام کریں۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ اے رسول اللہ، میں نے بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ جواب دیا نہیں۔ دریافت کیا کہ خالہ زندہ ہے؟ بتایا گیا کہ زندہ ہے۔ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو، یہی تیری توبہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ زندگی میں توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی والدہ، اپنے والدین کی جو ہے وہ خدمت کریں۔ جب آپ ان کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد اختتامیہ پیراگراف ہوگا، اس میں آپ لکھیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم والدین جیسی، یعنی کہ اب جو آپ نے لکھا ہے اس کا حاصل کلام، جو بحث آپ نے کی اس کو اب ہم نے سمیٹنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین جیسی عظیم نعمت کی قدر کریں، ان کی خدمت کا فطری اور دینی فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے کر اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو جو ہے وہ سنواریں، کیونکہ والدین ہمارے لیے بے پناہ جو ہے وہ تکالیف برداشت کرتے ہیں اور ہماری آسائشوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات میں ان کا ساتھ جو ہے وہ دیں، اور اس میں دین و دنیا کی بھلائیاں جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی۔ اچھا جی، اس میں آپ نے ریفرنس بھی لکھنے ہیں، شعر دیکھ لیں۔ سب سے بڑی سعادت ماں باپ کی خدمت ہے، سب سے بڑی عبادت ماں باپ کی خدمت ہے۔ ماں باپ سے نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت تو جہاں خلدیں بری ہیں۔ اگلا دیکھیں جی، جو خدمت نہ کی تو نے ماں باپ کی تو پھر زندگی ہے تیری پاپ کی۔ اس کے علاوہ بہت سی قرآنی آیات، احادیث ہیں جنہیں آپ لکھ سکتے ہیں، اور حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ذلیل ہوا جس نے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور جنت میں نہ گیا۔ اور مکافات عمل کو ہی اگر لے لیا جائے تو اولاد کے لیے لازم ہے کہ والدین کی خدمت کرے۔ اس کے علاوہ ارشاد خداوندی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس کے علاوہ تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے عزت سے بات چیت کرو، یہ بھی ارشاد خداوندی ہے۔ تو بیٹا جی، یہ احادیث اور اشعار جو ہیں ان کو ایڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ اپنا مضمون کریں گے، اور جو میں نے طریقہ بتایا اس کے اکارڈنگ آپ لکھیں، جتنی ایگزامپلز آتی ہیں وہ لکھیں مختلف نکات کو واضح کرنے کے لیے۔ احادیث، اس کے علاوہ اشعار، اس کے علاوہ ارشاد خداوندی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سارے آپ اس میں لکھ کر بڑے اچھے طریقے سے بھی جو ہے وہ مضمون لکھ کر پریکٹس کریں۔